اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے دیکھ بھال سے فارغ ہوئے، کچھ لوگوں نے اپنے شہداء کو، ان کی لاشوں کو مدینہ منتقل کرنا چاہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ آپ ان لاشوں کو واپس ادھر ہی لے آئیں، اور ان کا ہتھیار، اسلحہ اور جو انہوں نے چمڑے کا لباس اگر کوئی پہنا ہے تو وہ ہٹا کر غسل دیے بغیر ان کو ایسے ہی دفنایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بھائیوں کو دفنانے لگے، دو دو تین تین لوگوں کو ایک ایک قبر میں دفناتے گئے۔ کرائٹیریا یہ رکھا، جس کا مقام اونچا ہوتا، جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا، اللہ کے نبی اس کو لحد میں پہلے رکھواتے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر، اور اسی کرائٹیریا میں قرآن کا لحاظ رکھا گیا۔ جس بندے کو قرآن زیادہ یاد ہوتا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی لاش پہلے لحد میں رکھواتے، اور جن کو اس بندے سے کچھ کم قرآن یاد ہوتا انہیں اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر قبر کے اندر رکھ دیتے تھے۔ یوں قرآن کو یہاں پر بھی ایک اعزاز حاصل ہوا کہ جسے قرآن زیادہ یاد ہے، جسے قرآن سے تعلق زیادہ ہے، جسے قرآن سے شغف زیادہ ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا۔ لہٰذا ہمیں قرآن سے اپنا تعلق، اپنا ریلیشن مضبوط کر لینا چاہیے۔ قبر میں بھی اسی قرآن نے ہمارے کام آنا ہے، اور کل قیامت والے دن بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا اقرأ ورتقی، تو میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا۔ جہاں آپ کی آخری آیت ختم ہو گئی وہی آپ کا مقام اور منزل ہے۔ یہ بھی قرآن کا اعزاز ہے۔ قرآن کی وجہ سے کل قیامت والے دن، بلکہ برزخی زندگی میں جب قبر میں میت رکھ دیا جاتا ہے تب بھی یہی قرآن سرہانے کھڑا ہوگا۔ سورۃ الملک کے حوالے سے اسپیشلی آتا ہے، اور یہ صورتیں، یہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تعلق منکر اور نکیر کے سوال و جواب میں بھی بندے کے لیے آسانی کا باعث ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب ایک میت کو، مومن بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ آگے سے وہ صحیح جواب دیتا ہے تو یہ فرشتے پھر ایک چوتھا سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ سوال، ان کے جوابات ٹھیک سے تو دے دیے، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جوابات ملے کہاں سے ہیں، آپ نے سیکھے کہاں سے ہیں، آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، اور پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نبی آخر الزمان ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس موقع کے اوپر یہ مومن بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، در حقیقت میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کر وہاں سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین، خاتم الرسل ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کے سوالات ہمارے لیے آسان ہوں، لہٰذا پھر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے گا۔ کتنے میرے دوست ایسے ہوں گے، میرے بزرگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 50-60 سال زندگی تو گزار دی، لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس میں لکھا کیا ہے۔ انہوں نے 50-60 سال نماز تو ضرور پڑھی ہوگی، لیکن انہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی اور مفہوم شاید کہ پتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے ضرور لگائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کتاب کو انہوں نے باترجمہ پڑھا نہیں ہے، چونکہ عربی میں ہے، ہم کوئی پشتو لینگویج سے، کوئی اردو لینگویج سے، کوئی کسی اور زبان سے تعلق رکھنے والے ہیں، شاید کہ کل برزخی زندگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے جوابات دینا مشکل ہوں، لہٰذا قرآن کو باترجمہ پڑھیں، قرآن کو سیکھ لیں، اس کے معانی مفاہیم کو سیکھنے کی کوشش کریں، تب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بڑی خیر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں بھی بہت زیادہ خیر دے گا۔